بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو جتلایا کہ امریکی تحفظ کے بغیر تمہاری حکومت 2 ہفتے بھی نہیں چل سکتی، انہی دنوں سعودیہ میں ایک اونٹ کو 16 ملین ریال کا سونے کا ہار پہنایا گیا تھا۔ مسلم حکمرانوں کے لیے وہ کتنا عبرتناک منظر تھا جب متعظم بالا آہنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا چنگیز خاں کے پوتے ہلاکو خاں کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خاں نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے جواہرات رکھ دیے۔ پھر متعصم سے کہا کہ کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، جو سونا چاندی تم اکٹھا کرتے ہو وہ کھاؤ۔ بغداد کا تاجدار بیچارگی اور بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ بولا، میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً کہا، پھر تم نے یہ سونا اور چاندی جمع کیوں کیے ہوئے ہیں؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گورے پالنے کے لیے ترغیب دیتا تھا، کچھ جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو خاں نے نظریں گھما کر مہر کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر آہنی تیروں کو کیوں نہیں بنائے؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی کہ وہ جان بازی اور دلیری سے میری افواج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تائس سے جواب دیا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کڑکدار لہجے میں کہا، پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی خدا کی ہی مرضی ہے۔ ہلاکو خاں نے متعصم بالا کو محسوس لبادے میں لپیٹ کر گوروں کی ٹاپوں تلے رون ڈالا اور چشم فلک نے دیکھا کہ اس نے بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو نے کہا، آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی، اور ایسا ہی ہوا۔ تاریخ میں تو فتوحات گنی جاتی ہیں، محل، لباس، ہیرے جواہرات اور انواع اقسام کے لذیذ کھانے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا مگر دیواروں پر تلواریں ضرور لٹکی ہوئی ہوتی تھیں۔ ذرا تصور کیجئے، جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقی مراکز قائم ہو رہے تھے، تب یہاں ایک شہنشاہ دولت کا سہارا لے کر اپنی محبوبہ کی یاد میں تاج محل تعمیر کروا رہا تھا، اور اسی دوران برطانیہ کا شہزادہ بادشاہ اپنی ملکہ کے دوران ڈلیوری فوت ہو جانے پر ریسرچ کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل اسکول کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ جب مغرب میں علوم و فنون کے بم پھٹ رہے تھے، تب یہاں تان سنگھ جیسے گویے نت نئے راگ ایجاد کر رہے تھے، اور نوخیز، خوبصورت و پرکشش رقصائیوں شاہی درباریوں کی زینت و شان بنی ہوئی تھی۔ جب انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کی بحری بیڑے برصغیر کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، تب ہمارے ارباب و اختیار شراب و کباب اور چنگ و رباب سے مدہوش پڑے تھے۔ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمرانوں کی تجوڑیاں بڑی تھیں یا خالی، شہنشاہوں کے تاج میں ہیرے جواہرات تھے یا نہیں، درباریوں میں خوشامدیوں، مراسیوں، طبلہ نوازوں، طوائفوں، وظیفہ خوروں، شاعروں اور جی حضوریوں کا جرمٹ ہے یا نہیں۔ تاریخ کو صرف کامیابیوں سے غرض ہوتی ہے، اور تاریخ کبھی عذر قبول نہیں کرتی، اور ان لوگوں کو اس حقیقت کا ادراک نہیں۔ ان کا حال خلیفہ معتصم باللہ سے کام نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ سبسکرائب فار مور ویڈیوز۔